ہمارے ساتھ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب قاسمی امام و خطیب جامع مسجد رسول پور موجود ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دربھنگا سے 21 تاریخ کو سفر کیے، روداد سفر ان کا کیسا رہا اور دربھنگا کی سرزمین سے کولکاتہ تک گئے. ہمارے ساتھ حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے چینل پر مجھے بلایا اور اپنے چینل کے ذریعے سے کچھ باتیں شیئر کرنے کا موقع مرحمت فرمایا. اور بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اپنے چینل کے ذریعے سے کچھ بات کہنے کے لیے ہمیں یہاں پر آپ اپنے اس میں شو میں بلایا ہے. تو سب سے پہلی بات میں بتا دوں کہ میں اس وقت جو ہمیں سفر ہمارا ہوا ہے یہ دربھنگا سے ہوا ہے اور بہار سے کی سرزمین سے سفر ہوا ہے. لیکن سفر چونکہ ایک ایسا ہے کہ اس سفر کے بارے میں سب جانتا ہے اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ السفر قطعۃ من النار، کہ سفر جو ہے جہنم کا ٹکڑا ہے. تو بہرحال آج کے موجودہ دور میں سفر چاہے ایئر کنڈیشن اے سی کا ہو یا فلائٹ کا ہو یا اسی طریقے سے آپ ٹرین کے ذریعے سے سفر کریں، سفر بہرحال دشوار ترین ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے. لیکن انسان کی ضرورت ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ضرورت خاصہ انسان کی زندگی کے اندر ہمیشہ لاگو رہتا ہے، ہمیشہ کبھی نہ کبھی درپیش ہو سکتی ہے، جس بنا پر سفر کرنا ضروری ہوتا ہے. الحمدللہ یہ سفر جو ہے بہت حد تک کامیاب رہا. دربھنگا سے ہمارا سفر شروع ہوا اور کولکاتہ جا کر کے پھر رکے اور وہاں پر کچھ گھنٹہ گزارنے کے بعد پھر وہاں سے ہم لوگوں کا ٹکٹ تھا. وہاں سے پھر ایک اولا بک کر کے ہم لوگ جو ہے وہاں دوسرے اسٹیشن گئے اور وہاں شالیمار سے جو ہے ایک ٹرین بک تھی، اس ٹرین کے ذریعے سے ہمارا سفر ہوا اور ڈائریکٹ مارکاپور مجھے آنا ہوا ہے. یہاں پر آپ مارکاپور آندھرا پردیش جب پہنچے تو موسم جو جیسے کہ آپ کولکاتہ دربھنگا سے نکلے تو ادھر کا موسم بہت کافی ٹھنڈا رہا ہوگا اور یہاں کا موسم کچھ گرم رہا ہوگا، تو اس سے صحت پہ کچھ اثر پڑا ہوگا یا اس سے متعلق کچھ بتایا آپ. بہت اچھا سوال آپ نے کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس انسان کو جس جگہ پر پیدا کیا ہے اور پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ موسم کے اعتبار سے بھی جو ہے ہر علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جو ہے موسم کو جو ہے لگایا ہے. تو یقیناً آپ دیکھیں گے تو ہر علاقے کا موسم کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہوتی ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ اپنے نارتھ انڈیا کے اندر، جیسا کہ اپنے بہار کے اندر میں آپ جائیں گے تو وہاں پر اس قدر ٹھنڈی پڑتی ہے تو وہاں کی آب و ہوا کے حساب سے اور وہاں کے تہذیب اور کلچر کے حساب سے وہ موسم وہاں پر پرفیکٹ ہے. لیکن جب میں یہ مارکاپور آیا تو یہاں پر آنے کے بعد ایک عجیب و غریب موسم دیکھنے کو ملا کہ جس طریقے سے جتنا خطرناک اور ٹھنڈک کا موسم اپنے بہار یعنی نارتھ انڈیا کے اندر پایا گیا، لیکن ساؤتھ انڈیا میں جب آنا ہوا تو یہاں موسم بالکل گرم تھا. اور یہاں آنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ یقیناً وہ جو موسم ہوتا ہے وہ گرم موسم ہے. اور آنے کے بعد جو ہے میں بتا دوں آپ کو کہ وہ کچھ زیادہ صحت پر یا پھر اپنے حالات پر یا رہن سہن پر کوئی خاص زیادہ اثر نہیں پڑا، اس لیے کہ ہم لوگ بھی گرمی کے اندر میں رہنے والے ہیں. یہاں پہ آنے کے بعد جو ہے گرمی کا بہت احساس ہوا، جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا خاص نظارہ دیکھنے کو ملا. یہاں پر جیسے آپ دربھنگا میں رہتے ہوں گے تو کہیں 10 کلومیٹر یا 5 کلومیٹر یا 3 کلومیٹر کے دوری پہ چلنے کے بعد وہاں کی تہذیب، وہاں کا کلچر، وہاں کے کھانے پینے کا ہر چیز بدل جایا کرتا ہے، دیکھتے ہوں گے. تو آپ دربھنگا سے یہاں لگ بھگ 2000 کلومیٹر کا سفر کیے ہیں اور سفر کرنے کے بعد یہاں کھانے پینے میں کلچر، تہذیب، لینگویج کیا کیا چینجنگ محسوس کیا آپ نے؟ یہاں پر دیکھیے کھانا چونکہ انسان کی زندگی کا خاصہ ہے، جس طریقے سے انسان روئے زمین پر رہ کر ان کی روحانی غذا بھی ہوتی ہے اور جسمانی غذا بھی ہوتی ہے. تو جس طریقے سے روحانی غذا کے لیے جو ہے ہم لوگ دینی کام کرتے ہیں، دینی علوم سیکھتے ہیں اور اپنے روحانیت کو تقویت دینے کے لیے جو ہے اچھے مطلب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن جسمانی غذا کا جو تعلق ہے ہمارے جسم و جسامت سے ہے. اور یہ بھی بات سچائی ہے، اس کے اندر صداقت اور سچائی ہے کہ جو آدمی جس علاقے کے اندر رہے، جس خطے کے اندر رہے اور جس اسٹیٹ کے اندر رہے، وہاں کی آب و ہوا سے بھی جو ہے اپنے آپ کو میں کمپرومائز کرنا ضروری ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے کسی حکیم سے سنا تھا
کہ اگر آپ کسی علاقے کے اندر ہے، وہاں کی آب و ہوا گرم ہے اور وہاں کے جو ہے کھانے پکانے کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر اگر وہاں کی اعتبار سے، وہاں کی تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے اگر کچھ ملایا جاتا ہے تو اس کو آپ کو کھانا پڑے گا، ورنہ اگر آپ نہیں کھاتے ہیں تو وہاں کی آب و ہوا آپ کو راس نہیں آئے گی۔ لہذا جب ہم یہاں آندھرا پردیش یعنی مارکاپور میں ابھی اس وقت موجود ہیں تو کھانے پینے کا بڑا مسئلہ ہو رہا ہے ابھی یہاں پر، جس کے اندر جو ہمارا کھانا پینا جو جس اعتبار سے اپنے نارتھ انڈین کے اندر ہوا کرتا تھا تو وہاں کی آب و ہوا کے حساب سے وہاں کا کھانا وہاں کے لیے جو موافق تھا صحت کے لیے، لیکن یہاں جب آئے تو یہاں کا کھانا چونکہ اس کے اندر کھٹے کی ملاوٹ زیادہ ہوتی ہے، لہذا اسے بھی کھانا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اگر وہ کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر یہاں کی آب و ہوا صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ثابت ہوگا، اس لیے یہاں پر اپنے آپ کو ڈھالنے کے لیے یہاں کے کھانا کو بھی جو ہے کھانا چاہیے۔ ایک سوال اور ہے آپ سے، آپ الحمدللہ عالم ہیں، اور ایک سوال اس سے متعلق پوچھنا بہت ضروری ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں، جس علاقے میں، دربھنگا میں یا بہار میں، تو وہاں کا جو دین کا فضا کیسا، مطلب اسلامی تہذیب، وہاں کا کلچر، اسلامی تمدن سے وہاں کے اس میں اور یہاں کے لوگوں میں کیا پایا، جیسے کہ دین کا لوگوں کے اندر کیا رجحان ہے دین سے متعلق؟ دیکھیے الحمدللہ چونکہ ہم لوگ اس پلیٹ فارم کے ہیں بھی اور وہاں پر رہ کر کے اپنے اعتبار سے جہاں تک ہوتا ہے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے ساؤتھ انڈین کا بھی دورہ کیا اور نارتھ انڈین کے تو ہم لوگ ہے ہی ہیں، رہتے بھی ہیں، وہاں بھی مختلف اسٹیٹ کا دورہ ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے علاقے میں دینی تعلیم کو اگر دیکھا جائے، اس کا ریسرچ کیا جائے تو بہت زیادہ فروغ ملتا ہے وہاں پر، لیکن عملی طور پر اگر دیکھا جائے گا تو وہ عملی طور پر جو ہے بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر عمل میں اس کو عملی جامہ پہنایا جائے۔ لیکن یہاں پر جب آئے تو یہاں کی تہذیب، یہاں کی ثقافت، یہاں کی کلچر، یہاں کے لوگوں کا رجحان، رہنا سہنا جب یہ دیکھا تو مجھے پتہ چلا کہ یہاں پر دینی تعلیم کا رجحان تھوڑا کم ہے۔ ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں یہاں پر، پڑھنے والے لوگ ہیں اور دینی تعلیم کم ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے میں یہ مشاہدہ کیا، نظارہ کیا کہ عمل کے اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ جیسا کہ یہاں کے خواتین امت اسلامیہ پر جب نظر پڑی تو چاہے بڑی بچی ہو یا چھوٹی بچی ہو، آج تک یعنی 3 مرتبہ میرا یہاں آنا ہوا، لیکن کبھی بھی بغیر نقاب کے ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ الحمدللہ یہاں نقاب کا بہت اچھا ماحول ہے، لیکن اپنے نارتھ انڈین کے اندر کیا ہے کہ وہ نقاب، عریانیت اور بے نقابی بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اگرچہ وہ علم ہے تو علم کا ہونا جو ہے کامیابی نہیں ہے، بلکہ علم اگر کم ہو لیکن اس پر عمل ہو تو یقیناً یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ بہت بہت شکریہ مولانا خالد صفی اللہ صاحب، آپ نے ٹوڈے نیوز کو وقت دیا، اس کے لیے بہت بہت ٹوڈے نیوز کی ٹیم آپ کی شکر گزار ہے۔ اب تک کے لیے اتنا، پھر دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں نئے اپڈیٹ کے ساتھ۔ Audio Jungle.